وهدى ورحمة لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا وأنزله قيما حجة نورا لذوي الإيقان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان الذي نور القلوب والقبور نوره ورحمة للعالمين ظهوره وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم.
گرامی قدر سامعین، علماء اکرام، حفاظ اعظام، معززین علاقہ اور میرے قابل قدر نوجوان دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی یہ رات یہ بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی، حدیث میں فرمایا جب قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے ایسے موقع پر اللہ کے نورانی فرشتے اس پوری مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مغفرت شامل ہوتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا ایک آدمی ایسی مجلس کے پاس سے گزرتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو پاس سے گزر گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی نام اس فہرست میں شامل کر دو جس میں میں نے اپنے بندوں کی مغفرت لکھی ہے۔ آپ تو الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مفتی صاحب کی درخواست پر یہاں باقاعدہ تشریف لائے ہیں اور قرآن مجید کی مجلس میں شرکت کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ جب انسان کسی مجلس میں اپنی نسبت کو دین کی نسبت بنا لیتا ہے، قرآن کی نسبت بنا لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس نسبت کی اتنی بڑی قدر ہے، جب آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور رمضان المبارک فرمایا ایک آدمی بغیر رمضان کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر ایک آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے بغیر ایک آدمی 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہے تب جا کر پورا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی نے رمضان المبارک کے بغیر 1000 مرتبہ وہ تسبیح گھمائی اور رمضان میں ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تیری نامہ اعمال میں 1000 مرتبہ لکھ دی نیکیاں۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس قرآن مجید کی نسبت ہے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں سے قرآن آتا گیا وہاں وہاں ان علاقوں کو، ان جگہوں کو شرف ملتا گیا۔ قرآن قلب محمد پر آیا، قرآن مکہ میں آیا، قرآن جہاں پر بھی آیا، جن جگہوں پر آیا، جن سینوں میں آیا، اللہ نے ان تمام چیزوں کو معظم اور مکرم بنا دیا۔ اس لیے رمضان المبارک کی برکت سے اللہ نے، قرآن مجید کی برکت سے اللہ نے رمضان المبارک کو فضیلت نصیب فرمائی۔ اسی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے اس قرآن مجید کو اتارا۔ اب دیکھیں قرآن مجید جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں کہتے ہیں وحی کا تعلق، اللہ کی اس تجلی کا تعلق ہر نبی کے ساتھ زندگی میں کسی کے ساتھ 20 مرتبہ ہوا، کسی کے ساتھ 40 مرتبہ ہوا، کسی نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے 400 مرتبہ فضیلت نصیب فرمائی۔ اور روایات میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو وحی کا تسلسل قائم رکھا وہ 40,000 مرتبہ رکھا۔ 40,000 مرتبہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی۔ اب دیکھیں کسی نبی کی عمر 500 سال، کسی نبی کی عمر 950 سال، کسی نبی کی عمر 300 سال، وحی کا تعلق 20 مرتبہ کا، وحی کا تعلق 40 مرتبہ کا، وحی کا تعلق 400 مرتبہ کا، وحی کا تعلق 800 مرتبہ کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا تعلق 40,000 مرتبہ کا ہے۔ اور اگر آپ 63 سال کو 40,000 سال کے ساتھ ملٹیپلائی کریں آپ حیران رہ جائیں گے، ہر ایک منٹ میں اللہ اپنے حبیب کی طرف متوجہ ہوا۔
وحی کے اعتبار سے۔ ویسے تو ہر لمحہ ہر لحظہ متوجہ تھے، لیکن ہر ایک منٹ میں نے پوری کیلکولیشن کی، میں حیران رہ گیا، کوئی منٹ ایسا نہیں جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی طرف وحی نہ کی ہو 63 سال میں۔ اور کہتے ہیں جب آدمی کسی کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق رکھتا ہے تو تعلق محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ واسطہ رکھتا ہے، بار بار اس کو فون کرتا ہے تو اس کو کچھ لالچ ہوتی ہے، کچھ لالچ ہوتی ہے۔ اب لالچ، اللہ کو اپنے حبیب سے کیا لالچ؟ اللہ تو وہ ذات ہے، اوپر اللہ ہے، خالق السماوات والارض ہے، مدبر السماوات والارض ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری کبریائی اس کے پاس ہے، ساری عظمتوں کا وہ مالک ہے، ساری قوتوں اور طاقتوں کا وہ تنہا مالک ہے۔ اسی کہتے ہیں ایک ہے ملک، ایک ہے ملک۔ اور قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر قرآن مجید کا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ایک ہے ملک اور ایک ہے ملکوت۔ کہتے ہیں ملک اس کو کہتے ہیں جس کو انسانی آنکھ دیکھ لے، جس کو انسانی آنکھ دیکھ لے اس کو کہتے ہیں ملک، اور ملکوت اس کو کہتے ہیں جس کو انسانی آنکھ ادراک نہ کر سکے، انسانی آنکھ دیکھ نہ سکے۔ اللہ کہتا ہے میں ملک اور ملکوت دونوں کا بادشاہ ہوں، اور میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں نصیب فرمائے ہیں۔ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بھی دیا، آنکھوں کی بصارت بھی نصیب فرمائی، آنکھوں کی بصیرت بھی نصیب فرمائی، قلب کی بصیرت بھی نصیب فرمائی، یہاں تک کہ کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کے ساتھ وحی کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، ہم کلام ہوتے تھے۔ کہتے ہیں جب آپ نے ایک چلہ لگایا، ایک چلے میں آپ کی قلب کی کیفیت یہ بن گئی، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہتے ہیں اللہ نے تجلی نازل فرمائی پہاڑ پر۔ کہتے ہیں استعداد نبوت تھی، پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ اور کہتے ہیں یہ جو تجلی اتری، صوفیاء کہتے ہیں یہ جو تجلی اتری، بڑی توجہ کی بات ہے، یہ جو تجلی اتری یہ جو ایسی بات ہے کہ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حلاوت، قلب کے اندر ایمان کی کیفیات پیدا ہوں گی۔ کہتے ہیں یہ جو تجلی اتری، اس تجلی کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب تجلی نازل فرمائی تو 70,000 پردے درمیان میں حائل تھے۔ کتنے پردے؟ 70,000 پردے درمیان میں حائل تھے، اور اگر وہ پردے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اتنے پردوں کے بعد اللہ نے وہاں تجلی نازل فرمائی، وہاں پر وحی آئی۔ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ نے ایک سمندر ہے لامتناہی۔ امام ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے امام تھے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں ایک سمندر ہے نور کا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے وہاں پر جنتوں کا ایک لامتناہی نظام رکھا ہے۔ عالم ملک اور عالم ملکوت یہ سارا کراس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش، کرسی اور اس قدر اپنا قرب نصیب فرمایا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی، قرآن مجید اس نقشے کو بیان کرتا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان صرف 2 قوسین کا فاصلہ تھا، صرف 2 قوسین کا فاصلہ تھا، کوئی پردہ درمیان میں نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب کے قلب کی کیفیت یہ تھی، آپ کے قلب اطہر کی نوعیت یہ بن چکی تھی اس وقت کہ اللہ کے قرب کا اس قدر استدراک آپ کو ہوا، آپ کا اس قدر تعلق وہاں بنا، آپ اس تعلق کو نیچے لے کر آئے، اور جماعت صحابہ آپ کو یوں دیکھتے تھے اور آپ ان کو یوں دیکھتے تھے۔ جماعت صحابہ میں سے کوئی صحابی فوت نہیں ہوا،
جماعت صحابہ میں سے کوئی صحابی فوت نہیں ہوا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب تجلی آئی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتے، چہرے پر ڈال لیتے، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں ایسی کشش پیدا ہو چکی تھی، اتنی خوبصورتی پیدا ہو چکی تھی، جو دیکھتا آنکھوں میں چہرے پر نظر ڈالتا تو فوت ہو جاتا۔ آپ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا تاکہ کسی کو ضرر نہ پہنچے، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو وحی کی اس کیفیت کو دیکھ لے گا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور جماعت صحابہ کے قلب کی یہ کیفیات تھی۔ کہتے ہیں صوفیاء کی اصطلاح میں ایک ہے کشف، ایک ہے جذب، ایک ہے کشف، ایک ہے جذب۔ جماعت صحابہ کی حالت یہ تھی، وہاں پر جذب کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سارے انوارات اور تجلیات کو لے کر آئے۔ جماعت صحابہ سامنے بیٹھ کر ان تجلیات کا استفادہ کرتے تھے، اور قرآن مجید کے اندر یہ باقاعدہ اللہ نے یہ تجلی، یہ قرآن مجید کی یہ سورت کا یہ ٹکڑا اٹھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کے ضمن وہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جماعت صحابہ کی قلب کی یہ کیفیت بن چکی تھی، آپ کے قلب کا یہ عالم تھا کہ یہ آیت پڑھتے تھے اور کوئی صحابی گر کر بے ہوش نہیں ہوتا تھا۔ تجلی کے ساتھ تعلق ایسا تھا، قلب کی نورانیت اس قدر تھی کہ وہ پڑھتے تھے بے ہوش نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی وہ تاثیر ان کے قلوب کے اندر ایسی ہوئی۔ قرآن مجید کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا، اور فرمایا جب اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے ہر آدمی کا امتحان لیا، اور اللہ نے ابو بکر کا امتحان لیا، اللہ نے پاس کر دیا، عمر کا لیا پاس کر دیا، عشرہ مبشرہ کا لیا پاس کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں معاذ اور معوذ دو چھوٹے بچوں کا امتحان لیا، ان کو بھی پاس کر دیا۔ اللہ نے سمیہ کا امتحان لیا، عورتوں کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، دوسرا اونٹ دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھا، ابو جہل نے دونوں کو مخالف سمت پر گھما دیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے امتحان اللہ، میں نے عورتوں کا امتحان لیا، میں نے ان کو بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ دیکھیں امتحان لینے والا اللہ، ممتحن کون؟ اللہ۔ استاد اس جماعت کا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ جماعت کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کون؟ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، علی، 1,00,000 کم و بیش 24,000 جماعت صحابہ۔ اللہ فرماتا ہے امتحان اللہ قلوبہم، میں نے ہر صحابی کا جمع کا یہاں پر لے کر آئے ضمیر، فرمایا ہم نے ایک صحابی کا امتحان لیا، ایک صحابیہ کا امتحان لیا، ایک بچے کا امتحان لیا، ایک فرد کا امتحان لیا۔ امتحان اللہ کہتا ہے میں امتحان لیتا چلا گیا، یہ پاس ہوتے چلے گئے۔ کیوں نہ پاس ہوں؟ آج ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اس یونیورسٹی میں داخل کریں گے جہاں کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا، اللہ نے فرمایا میں ممتحن تھا اور محمد الرسول اللہ اس یونیورسٹی کے پرنسپل تھے، جماعت صحابہ سارے وہاں کے طالب علم تھے، اور جس چیز کو انہوں نے پڑھا وہ قرآن مجید تھا، جو نصاب تعلیم تھا وہ قرآن مجید تھا، اور ایسا انہوں نے اس کو سمجھا۔ 6,666 آیات آج الحمدللہ ان دو حفاظ نے آپ کے اس ادارے میں پڑھا، اور یہاں الحمدللہ آپ نے سنا، اللہ ان کو بھی مبارک نصیب فرمائے، آپ کو بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک دور وہ تھا، کہتے ہیں ہر سال رمضان المبارک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین دور کیا کرتے تھے، اور آخری جب آپ کا سال تھا، کہتے ہیں اس سال آپ کے ساتھ 2 مرتبہ دور ہوا، جبریل 2 مرتبہ آپ کو سنایا، آپ نے جبریل کو 2 مرتبہ سنایا۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی آدمی، قلب کی یہ کیفیت ہے، کوئی آدمی اگر کسی جن کا سایہ بھی دیکھ لے تو اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی،
کسی جن کا سایہ بھی دیکھ لے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور اگر کسی جن نے اس کو دیکھ لیا تو پھر بھی اس کی حالت متغیر ہے۔ جماعت صحابہ کے وہاں پر جماعت صحابہ کے جو استاد ہیں، حال یہ ہے جبریل اللہ نے ان کو 600 پر نصیب فرمائے ہیں۔ کتنے پر؟ 600 پر نصیب فرمائے ہیں۔ 2 پروں کو کھورے، مشارق اور مغارب کو ڈھانپ لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کھلی آنکھوں سے یوں دیکھا، کھلی آنکھوں سے یوں دیکھا، اور قلب کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت وہی نازل ہوتی ہے، ہر زندگی کے ہر ایک منٹ میں جبریل آتے ہیں اور جاتے ہیں، وہی کا تعلق ہے۔ جبریل آتے ہیں اور جاتے ہیں، جبریل کی آنا اور جانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ جبریل آتے تھے، جبریل جاتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ جبریل کے آنے جانے سے بے ہوش نہیں ہوا کرتے تھے، بے ہوش نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، 6666 آیات ہیں، اور اولیاء اللہ کا اس کے ساتھ تعلق رہا۔ آج تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، وہ ہر روز ایک پارے کو 30 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ وہی کے ساتھ لوگوں کا تعلق تھا، وہی کے ساتھ ایک کیفیت بن چکی تھی، ان کو مزہ آتا تھا۔ آج تو ہمارے یہاں حافظ صاحب پڑھتے ہیں تو بچے سارے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو پھر سارے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ وہی کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق تھا، ان کو مزہ آتا تھا۔ قرآن جب انسان پڑھتا ہے پھر اس کو مزہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج یہ تھا، روز 30 پارے پڑھتے اور پھر 30 پاروں کے اوپر 10 پارے اور پڑھتے، روز 40 پارے یعنی کہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک قرآن اور 10 پارے روز ختم کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر لوگ ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہے، کہتے ہیں ایک رات کو ختم کرتے رمضان میں، ایک دن کو ختم کرتے، ایک رات کو ختم کرتے، ایک دن کو ختم کرتے۔ ایک اللہ والے دنیا سے جا رہے تھے، ان کی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی بیٹی کیوں روتی ہو؟ میں نے اس کمرے کے اس کونے میں 70,000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ کتنے قرآن مجید؟ 70,000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کو دیکھ کر 2 مرتبہ نہیں پڑھے گا، جیسے وطر واجب ہے ویسے قرآن واجب ہے، اور اگر نہیں پڑھے گا کل قرآن مجید دعویٰ کرے گا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ جہاں روزہ کھڑا ہوگا اے اللہ اس نے مجھے کھایا، جہاں قرآن کھڑا ہو گیا اللہ اس نے مجھے کھایا، اس نے میرے ساتھ تعلق نہیں رکھا، اس نے مجھے پڑھا نہیں، اس نے مجھے نظر انداز کیا۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور امت کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، اللہ کی عدالت ہوگی۔ وہ نبی جو بدر میں رحمت امتی، حنین میں امتی، تبوک میں امتی، عرش پر امتی، فرش پر امتی، جہاں جاتے تھے ربی امتی ربی امتی۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ میری اس امت کی کچھ لوگوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اللہ کی حضور جب دعویٰ دائر کیا جائے گا، اللہ کے حبیب جو رحمت للعالمین ہیں، قرآن چھوڑنے پر وہاں پکڑ ہوگی۔ آج مسلمان قرآن کو بھول بیٹھا۔ الحمدللہ ابھی قاری سعید صاحب آپ کو بتا رہے تھے، الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں الحمدللہ قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی کلاس یہاں پر موجود ہے۔ کبھی تہجد کی ہے، کبھی قیام اللیل کی ہے، کبھی تراویح میں ہے، کبھی دن میں ہے، کبھی بچوں کی کلاس ہے، کبھی بڑوں کی کلاس ہے۔ الحمدللہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ وگرنہ ہر آدمی کہتا ہے میرا مکان بن جائے گا، میں اوپر والا پورشن الگ سے کرائے پر لگاؤں گا، نیچے والا الگ سے کرائے پر لگاؤں گا، نیچے سے بھی 30-35 ہزار آئے گا، اوپر سے بھی آئے گا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کر کھاؤں گا، مجھے کام کرنا نہ پڑے۔ الحمدللہ مفتی صاحب کا ذہن یہ ہے یہاں اوپر بھی قرآن پڑھا جائے، نیچے بھی قرآن پڑھا جائے،
اوپر بھی قرآن پڑھا جائے، نیچے بھی قرآن پڑھا جائے۔ قرآن کے ساتھ جب تعلق ہوگا، محبت ہوگی، کہتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جس مردے نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوگا، کہتے ہیں یہ جو کفن ہوتا ہے، کفن کے درمیان سینے میں وہ قرآن مجید بیٹھ جاتا ہے، اور منکر نکیر کو کہتا ہے تم اپنا کام کرو، وہ کہتے ہیں تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا دوست ہوں۔ قرآن دوست ہے، قرآن غم خوار ہے۔ آج ہم دوست بناتے ہیں، ایسا دوست ہو، ایسا جگری دوست ہو، کہیں پولیس میں پھنس جائیں تو کام آئے، کہیں کوئی اور مسئلہ ہو تو کام آئے، عدالتوں میں کام آئے، کچہریوں میں کام آئے، ہسپتالوں میں کام آئے، جہاں جہاں میرا مسئلہ پھنسے وہاں کام آئے، ایسا دوست ہو۔ اور قربان جائیں، قرآن ایسا دوست ہے، منکر نکیر کہتے ہیں تو کون؟ تو کون؟ کہتا ہے میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا دوست ہوں۔ یہ کبھی دن میں مجھے پڑھا کرتا تھا، کبھی رات میں پڑھا کرتا تھا، کبھی اونچی آواز میں پڑھا کرتا تھا، کبھی نیچی آواز میں پڑھا کرتا تھا، کبھی سر کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، میرے ساتھ اس کا تعلق تھا، کبھی کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی تھک جاتا تو لیٹ جاتا تھا، لیکن اس کی زبان پر میں رہتا تھا، اس کی زبان پر میں رہتا تھا۔ امام صاحب کو کیا لگے، امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا لگے، رات کو ایک قرآن پڑھتے، ایک دن کو پڑھتے، کیوں پڑھتے تھے؟ کیوں پڑھتے تھے؟ ان لوگوں کو کیا تھا؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے لا یخلق عن کثرت الرد، یہ زیادہ پڑھنے سے پرائی نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی آپ ایک کتاب پڑھیں، دوسری دفعہ پڑھیں گے بہت مزے کی ہوگی، تیسری دفعہ پڑھیں گے، چوتھی دفعہ پڑھیں گے اکتا جائیں گے۔ قرآن جیسے جیسے پڑھیں گے آپ پر قرآن کھلتا چلا جائے گا، آپ پر قرآن کھلتا چلا جائے گا۔ وہ ایک عالم تھے، انہوں نے بڑی مزے کی بات بتائی، کہنے لگے مولانا ابو بکر صاحب ہری پور میں ہیں، کہنے لگے بھائی مسئلہ یہ ہے جب حافظ جوان ہوتا ہے تو قرآن بوڑھا ہوتا ہے، جب حافظ جوان ہوتا ہے تو قرآن بوڑھا ہوتا ہے، اور جب حافظ جو ہے نا جی، جب قرآن کی کیفیت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جب حافظ جو ہے نا جی بوڑھا ہو جاتا ہے، قرآن جوان ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اس وقت پڑھ نہیں سکتا، اس وقت وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے جوانی کے اندر در جوانی توبہ، شیوہ پیغمبری اس جوانی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ الحمدللہ یہاں قیام اللیل میں نوجوانوں کی پوری جماعت مفتی صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات کا تعلق ہے، اور یہی تعلق کام آئے گا۔ کہتے ہیں جب مردہ دنیا سے جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے بچے بھی جاتے ہیں، گھر والے بھی جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے۔ کہتے ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کا مال واپس آ جاتا ہے، ایک اس کی اولاد واپس آ جاتی ہے۔ آج تک جس ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی پیار کیا ہو، آپ یوں کہیں اس ماں کو کہ اچھا یوں ہے تو بچے کے لیے چیخ رہی ہے، اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہے، اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے، اچھا یوں کرتے ہیں ایک رات تجھے تیرے بیٹے کے ساتھ قبر میں رکھتے ہیں، وہ بات ایک رات تجھے تیرے بیٹے کے ساتھ، مردہ بیٹے کے ساتھ قبر میں رکھتے ہیں، وہ ماں کہے گی نا بابا ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، قبر میں بیٹے کے ساتھ نہیں جا سکتی، باپ نہیں جا سکتا، جوان بیٹا بیر ایک دوسرے کے ساتھ وہ سر پھاڑ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ وہ جائے گا جو اس کے اعمال ہوں گے، جو آپ نے روزہ رکھا ہے یہ آپ کو کام آئے گا، جو قرآن کی تلاوت کریں گے یہ کام آئے گا، جو صدقہ اور خیرات دیتے ہیں وہ کام آئے گا، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ کام آئے گا، کسی اللہ والے کے ساتھ محبت کی ہے وہ کام آئے گا۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کی بخشش ہو گئی، بڑا حیران ہوا اس کی کیسے بخشش ہو گئی؟ کہنے لگا ایک دفعہ تو نے میرے ایک اللہ والے کے ساتھ محبت کی تھی اور اس محبت اور احترام کی وجہ سے اللہ نے فرمایا میں نے تیری بخشش کر دی۔ اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھنا یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ کہتے ہیں ایک اللہ والا کہتا ہے میں نے اپنے لیے 70 ایسے آدمی تیار کر لیے ہیں جو سر سجدے میں رکھ کے میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ ان 70 آدمیوں کو کھانا بھیج رہے ہیں، کپڑے بھیج رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ان کے لیے وسائل پیدا کر رہے ہیں، جو چیز گھر میں آتی ہے سب سے پہلے ان 70 آدمیوں کو۔ اور ایسے اللہ والے تھے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے جو مانگے اللہ ان کو دے دیتا تھا۔
آج تو ہمارا اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا. آج ہمارا تعلق ہے پٹواریوں کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، آج ہمارا تعلق ہے تھنداروں کے ساتھ. ہم ان کے گھروں میں کبھی گھی بھیج رہے ہیں، کبھی جو ہے نا جی کیا ہے جی بڑا زبردست یہ ملتان کا لنگڑا آم ہے یہ آپ کے لیے. کس لیے بھیج رہے ہیں؟ تھندار کے پاس بھیج رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی کام کرتے ہیں کالا اور آپ ہمارے کالے کام کو سنبھالتے ہیں، لہٰذا دونوں مل کے کھاتے ہیں. پچھلے دور کے اندر جب انسانوں کا عالم یہ تھا، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق تھا، تو ان لوگوں کے گھروں کے اندر پریشانیاں نہیں ہوا کرتی تھی، بیماریاں نہیں ہوا کرتی تھی، مسائل نہیں ہوا کرتے تھے. آج ہر گھر آماجگاہ ہے بیماریوں اور پریشانیوں کا. اس لیے ہے کہ آج ہمارا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ختم ہو گیا، ان کے ساتھ محبت کا تعلق ختم ہو گیا، ان کے ساتھ تعاون کا تعلق ختم ہو گیا. اور آج ہم تعاون اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا دنیا کا رشتہ ہے. دین والوں کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. جب دین والوں کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، فرمایا پھر قرآن مجید کہتا ہے انسان جب اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ختم کر دیتا ہے پھر انسانی زندگی کے اندر پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. قرآن والوں کے ساتھ تعلق ہوگا، قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، پھر زندگی کے اندر کمال پیدا ہوگا. پچھلے دور کے اندر اولیاء اللہ کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، لوگوں کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ تھا، علماء ربانیین کے ساتھ تھا. گھروں کے اندر برکتیں تھیں، گھروں کے اندر رحمتیں تھیں. کہتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام قحط کے دور میں دور دور سے لوگ آتے، دور دور سے لوگ آتے اور آ کر وہ اپنا راشن لیتے. ایک بچہ بھی لائن میں لگا ہوا، ایک بچہ لائن میں لگا ہوا، وہ جب آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بھی دیا تو وہ جانے کے بجائے یوسف علیہ السلام کے کان میں بات کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کے جب کان میں بات کی، یوسف علیہ السلام نے اس کو پروٹوکول دیا، اس کو اور مال دیا اور عزت دی اور مرتبہ دیا اور اس کو مال و متاع اتنا دیا کہ بچے کے چہرے سے آیا ہوتا ہے کہ بچہ خوشی کی انتہا پر چلا گیا. اللہ کی وحی آئی، جب نبی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پوچھا یوسف سب کو برابر دیا، اس بچے کو اتنا کیوں دے دیا؟ کہنے کہ باری تعالیٰ یہ وہ بچہ ہے جس نے نبی کی عزت، عفت اور عصمت کی گواہی دی تھی. اس نے بچپن میں گود میں میری گواہی دی تھی. یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے. تو اللہ میں نے نبی کے عفت، عزت اور عظمت کی حفاظت اور گواہی پر میں نے اس کو اتنا کچھ دیا، یہ بچہ چہرے سے آیا ہے، خوشی کی انتہا پر ہے. اللہ نے فرمایا یوسف گواہ رہنا، یوسف گواہ رہنا. قیامت کے دن جو آدمی اس بچے نے تیری گواہی دی، تو نے اس کو خوش کر کے بھیجا، تو نے اس کو خوش کر کے بھیجا، یوسف تو گواہ رہنا. قیامت کے دن جس آدمی نے میری ذات کی، میری الوہیت کی گواہی دی، میری ربوبیت کی دنیا میں گواہی دی، میں قیامت کے دن اسی طرح خوش کروں گا جس طرح تو نے اس بچے کو خوش کیا. اور اس چہرے سے پتہ چلے گا اللہ نے اس کو خوش کر دیا. اور الحمدللہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر گواہی دے دیں کہ اللہ ہم تجھے تنہا وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے. اور میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. انشاءاللہ اس عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو خوش کرے گا، مجھے اور آپ کو خوش کرے گا. یہاں تک کہ ایسا خوش کرے گا انشاءاللہ، کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا خوش کرے گا. کسی اللہ نے سری سختی رحمہ اللہ خواب میں آئے تو انہوں نے کہا کوئی بات ایسی کی تو سری سختی رحمہ اللہ کہتے ہیں اے اللہ اگر ایسے ہوا تو پھر میں تیری رحمت کو کھول کے بیان کروں گا، اتنا کھول کے بیان کروں گا زمین پر لوگ تیرا سجدہ نہیں کریں گے، کہیں گے اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا شفیق ہے. اے اللہ اگر آپ نے ایسے کیا تو میں آپ کی رحمت کو کھول کے بیان کروں گا، اتنا کھولوں گا لوگ آپ کے لیے سجدہ نہیں کریں گے. اور بعض اوقات اولیاء اللہ کے ساتھ ناز ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. عام آدمی اس طرح بات نہیں کر سکتا. کوئی ایسا آدمی کوئی وجد کی کیفیت میں کوئی آدمی بات کر سکتا ہے. عام آدمی گفتگو کرے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسی گفتگو کرنا. وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوگا، اتنا گہرا ربط ہوگا. اس لیے قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرے گا.
سفارش کرے گا۔ اس لیے 6666 آیات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ الحمدللہ حافظ قتادہ صاحب نے پڑھا، طارق صاحب کے بیٹے نے پڑھا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن اس والد کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی اتنی خوبصورتی ہوگی، کہتے ہیں سورج سے زیادہ حسین اور جمیل ہوگا۔ سارے لوگ حیران ہوں گے، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا؟ قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا اچھا اس کے بچے نے 3 MA کیے ہیں، اس کو کھڑا کرو اور انعام دو۔ فرسٹ ڈویژن پہ اس نے جو جی میتھمیٹکس میں کردار ادا کیا، بیولوجی بڑی اچھی پڑھی، فزکس میں فرسٹ آیا، کیمسٹری میں فرسٹ آیا، اور یہ جو ہے نا جی PhD ڈاکٹر ہے، وہاں پر اس کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، حافظ قرآن کو کھڑا کیا جائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو اس کی قدر نہیں معلوم۔ قیامت کے دن جب اس کا انعام ملے گا، اس کا انعام ملے گا، تو پھر اس وقت انسان کہے گا ہائے کاش میں نے یہ کردار کیوں نہیں ادا کیا، میں نے یہ کردار کیوں نہیں ادا کیا۔ اسی کہتے ہیں حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے یقال لصاحب القرآن، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقِ، حافظ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اور حافظ قرآن کہے گا اے اللہ، اے باری تعالیٰ، میں تو جنت کے درجوں پہ چڑھتا جاؤں، میرے پیچھے جماعت بھی جو تھکتی تھی، میرے پیچھے وہ بوڑھے بھی تھے، وہ بیمار بھی تھے، وہ پریشان حال لوگ بھی تھے، وہ مصیبتوں کے مارے سارے دن کی تھکاوٹوں پریشانیوں کے باوجود میرے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا جا، تو بھی تیری جماعت بھی، دونوں کی میں نے بخشش کر دی۔ یہ اس وقت انعام ملے گا۔ کہتے ہیں حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، آج تو نے 10 آدمیوں کی سفارش کرنی ہے، 10 آدمیوں کی سفارش کرنی ہے، ان آدمیوں کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی۔ کسی PhD ڈاکٹر کو یہ ایتھرائز نہیں ہوگا، کسی بڑے سے بڑے فلسفی کو یہ نہیں کہا جائے گا ایک حافظ قرآن آج میری اور آنکھ میں اس کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا جو حافظ قرآن وہاں کھڑا ہوگا اور اللہ کے حضور وہ سفارش کرے گا، اے اللہ یہ میرا چچا میرے ساتھ بڑی محبت کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ میرا ماموں میرے ساتھ بڑی محبت کیا کرتا تھا، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ فلاں میرا بھائی ہے، یہ فلاں میرا کزن ہے، میرے ساتھ بڑی محبت کیا کرتا تھا، آتے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ جیب میں ڈال دیا کرتا تھا، آتے جاتے ہوئے اولیاء اللہ کی خدمت بھی کیا کرے، یہ حفاظ کی خدمت کیا کریں گے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پیسوں کے بھوکے ہیں، یہ آپ کی چیزوں کی بھوک ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات قلب کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے، قلب کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان اس وقت جو دعا ذہن میں ہوتی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے خانقاہ میں تھے تو خانقاہ میں خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ اپنی خانقاہ میں تھے، بڑے مہمان نواز تھے، کہتے ہیں خانقاہ میں تھے تو کچھ مہمان آئے تو اب پریشان ہو گئے ان کو کھلاؤں کیا، تو سامنے ایک ہوٹل والا تھا، حضرت کی خانقاہ کے سامنے حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، محبت والا تھا، ہر وقت نظر میں رکھتا تھا کہ کسی طرح کو دعا لے لیں۔ اس نے دیکھا حضرت کبھی خانقاہ سے باہر آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، سمجھ گیا مہمان آئے ہیں اور حضرت کی خانقاہ میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے سارے جتنا تھا ہوٹل کے اندر بیچ کے اپنا نان سارا کچھ اٹھایا اور خانقاہ بھی لے آیا، کہنے لگا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ حضرت نے اپنے مہمانوں کو کھلایا اور حضرت کے قلب کی خوشی کا یہ عالم تھا۔ دوسرے وقت آیا تو حضرت نے پوچھا کیا چاہیے؟ اولیاء اللہ جب مزے میں ہوتے ہیں نا تو حضرت نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت اپنے جیسا بنا دے، مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ حضرت نے فرمایا یہ نہ مانگ، کچھ اور مانگ لے۔ اب وہ سمجھ نہیں رہا تھا، وہ ہوٹل والا سمجھ نہیں رہا تھا میں نے کیا مانگا۔ خواجہ باقی باللہ جس نے 60-70 سال اللہ کا وہ مقام حاصل کر لیا محبت کا جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، اب وہ ضد پر آ گیا، کہنے لگا حضرت مجھے آپ اپنے جیسا بنا دیں۔
حضرت نے پھر فرمایا کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا نہیں مجھے. حضرت نے فرمایا اچھا پھر سحری کو آنا میرے حجرے میں. سحری کو آیا. حضرت نے ایک دفعہ پھر فرمایا کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا نہیں مجھے اپنے جیسا بنا دے. باہر سارے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت کے حجرے میں گیا. حضرت نے توجہ ڈالنی شروع کی. حضرت نے تصوف ہے الحمدللہ. حضرت مفتی صاحب یہاں ایک تصوف کی کتاب ہے ارشاد السلوک امداد السلوک وہ پڑھاتے ہیں. جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی زیادہ. حضرت نے توجہ ڈالنی شروع کی. اور توجہ کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. کچھ اولیاء اللہ اپنے مریدین کو یوں اپنے گلے کے ساتھ لگاتے ہیں, سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام تھے. حضور نے فرمایا ما انا اقرا, پڑھو حضور, پڑھو محمد. تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اپنے ساتھ چمٹایا اور دبایا. حضور فرماتے میری پسلیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا. پھر فرمایا پڑھیے محمد اقرا. تو کہتے ہیں جب یوں دبایا تو مجھے چھوڑا تو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. میں پڑھتا شروع ہو گیا. یہ ایک طریقہ کار ہے. کہتے ہیں خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ نے توجہ ڈالنی شروع کی. جب توجہ ڈالنی شروع کی تو حال یہ ہو گیا. کہتے ہیں جب باہر نکلا تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا, حیران رہ گئے. اللہ نے حضرت کی توجہات سے اس آدمی کی شکل و شبہ بھی خواجہ باقی باللہ جیسی کر دی تھی. کہتے ہیں باہر حجرے سے باہر سے نکلے تو دو خواجہ باقی باللہ تھے. ایک پوری استقامت کے ساتھ چل رہے تھے اور ایک ڈگمگا رہا تھا. حضرت کی نسبتوں کو, خواجہ باقی باللہ کی نسبتوں کو حاصل کرنا اور کچھ ہی وقت کے اندر حاصل کرنا یہ ایسی ویسی بات تھی, ایسا ویسا تھا. اب دیکھیں الحمدللہ مفتی صاحب نے الحمدللہ یہ 30واں مصلی ہے ان کا. اب مفتی صاحب 30 مصلی مفتی صاحب نے سنائے. اب یہ کچھ اللہ نے اندر موجود ہے, مفتی صاحب کے اندر موجود ہے. پہلے دن تو نہ کوئی آدمی حافظ بنتا ہے, نہ کوئی عالم بنتا ہے, نہ کوئی ابدال بنتا ہے, نہ کوئی غوث بنتا ہے, نہ کوئی قطب بنتا ہے. اس کے درجات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے دن ہی غوث بن گئے تھے؟ یہ اس کا پورا پروسیس ہے. خواجہ باقی باللہ ایک دن میں خواجہ باقی باللہ نہیں بنے. اب وہ ہوٹل والا جب باہر نکلا تو یوں ڈگمگا رہا تھا. لوگوں نے دیکھا ڈگمگا رہے تھے اور لوگوں نے اس ڈگمگاہٹ سے پہچان لیا کہ یہ ہوٹل والا ہے, یہ اس کو برداشت نہیں کر سکا. وہی کہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا. اسی تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جماعت صحابہ کی عالم تھا کہ حضور سے اتنی نسبتیں لی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا ترانہ نماز میں پڑھتے تھے, بے ہوش کوئی نہیں ہوتا تھا, فوت کوئی نہیں ہوتا تھا. قلب کی یہ کیفیت تھی, اس کے قلب کی کیفیت اتنی نہیں تھی. اب وہ باہر نکلا تو ڈگمگا رہا تھا, گر رہا تھا. اور کہتے ہیں کچھ ہی وقت کے اندر ایک اللہ کے ولی کے قلب کو خوش کیا تو کہتے ہیں کچھ ہی وقت کے اندر خواجہ باقی باللہ بن گیا. لیکن کہتے ہیں علماء کہتے ہیں وہ برداشت نہ کر سکا, 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا. اسی لیے خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ اس کو فرما رہے تھے تو کچھ اور مانگ لے, یہ نہ مانگ, اتنی بڑی چیز مانگتا ہے تو پھر تو رہے گا کیسے؟ رہے ایک بچہ جس کو ایک بڑا آدمی 10 من وزن اٹھا سکتا ہے, ایک بچہ ضد کر بیٹھے نہیں جی میرے سر پر 10 من رکھو. اب وہ سمجھدار آدمی ہے, وہ کہتا ہے یہ یہاں سے جائے گا نا وہاں تک جائے گا تو یہ پچک جائے گا, یہ اس کے بچنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ بچے گا نہیں. اب یہ ضد کر بیٹھا کہ نہیں میرے سر کے اوپر 10 من وزن ڈالو ہی ڈالو. اب بڑا آدمی تو اٹھا سکتا ہے, چھوٹا کیسے اٹھائے گا؟ اب اس ہوٹل والے کو سمجھایا کچھ اور مانگ. کہتا نہیں مجھے اپنے جیسا بنا دے. کہتے ہیں کہ جب باہر نکلا تو 2 خواجہ باقی باللہ تھے اور پوری شکل و شبات ساری چیزیں ایسی ہو چکی تھی. اور ابھی قرب کے اندر ہمارے اولیاء اللہ جب یہ مثال دیا کرتے تھے تو ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے. انہوں نے ایک دفعہ کہتے ہیں اعتکاف کیا دلی کے اندر مسجد میں اعتکاف کیا تو باہر نکلے. حضرت کے قلب کی کیفیت ہی بن چکی تھی. باہر نکلے تو اچانک مسجد کے باہر ایک کتا تھا. حضرت نے اس کو یوں دیکھا پھر یوں دیکھا تو کہتے ہیں اس کتے کی کیفیت یہ تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں اس کتے کی کیفیت یہ بن چکی تھی, جہاں وہ جاتا سارے کتے اس کے ساتھ ہوتے,
جہاں وہ بیٹھتا سارے کتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے، جہاں جاتا سارے کتے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے۔ حضرت تھانوی کو جب کسی نے واقعہ سنایا، کہتا ہے اللہ والے کی نظر نے اس کتے کو پیر بنا دیا، وہ کتوں کا پیر بن چکا تھا، جہاں جاتا تھا کتے اس کے ارد گرد ہیں، جہاں جاتا اس کے جلد میں جا رہے ہیں، اللہ والے کی ایک نظر بھی کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا تعلق ایسا بن چکا تھا، کہتے ہیں جب یہ اس حدیث کو بیان کرتے نا، مثلی کو جب بیان کرتے تو کہتے ہیں اس کی مثال دیا کرتے تھے قریب کے اندر، کہتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی شکل و شباہت بالکل ایک جیسی ہو چکی تھی، نسبت اس قدر منتقل ہوئی کہ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز شاہ عبد القادر بن چکے تھے، ظاہری اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے تو بان ہی چکے تھے، ظاہری اعتبار سے بھی شکل و شباہت۔ اس لیے قرآن والوں کے ساتھ تعلق انسان کو مقام دیتی ہے، بلندیاں نصیب فرماتی ہے، اور آپ اس علاقے والے بڑے خوش قسمت ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ مفتی صاحب میرے بھائی ہیں، میں اس لیے نہیں کہتا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ پوری پٹی میں گھوم جائے، آپ کو ایسا اللہ کا ولی نظر نہیں آئے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آج اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، آپ جتنی قدر کریں گے، جتنی محبت رکھیں گے، جتنا حضرت کے ساتھ تعلق رکھیں گے، انشاءاللہ فیض ہی فیض ہوگا۔ یقین جانیں، میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آج نماز عشاء پڑھا رہا تھا، میں نے 20 دن نماز عشاء پڑھائی ہے، جو آج نماز میں جو کیفیت بنی میرے 20 دن بھی نہیں بنی۔ میں باوضو بیٹھا ہوا ہوں، میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کر آج جو نماز پڑھائی وہ کیفیت نہیں تھی۔ الحمدللہ یہاں کیفیات محسوس ہوتی ہیں، یہاں کیفیات محسوس ہوتی ہیں، اور کیفیات محسوس کرنے کی جو انسان کی قلب کی کیفیت ہے وہ اس کو ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ ایک دن ایک مریض آیا، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی یار، سارے ڈاکٹروں کے پاس ہو کر آیا، یہاں آیا تو شفا ہو گئی۔ میں نے کہا یار میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو قلبی کیفیات تھی، اللہ نے حضرت مفتی صاحب کو یہ نصیب فرمائی اور وافر حصہ نصیب فرمایا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو جو چیز اٹھا کر دے دیتے اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ڈاکٹروں کی اتنی بڑے فائلیں موجود ہیں، الحمدللہ حضرت مفتی صاحب جس کو کوئی چیز اٹھا کے دیتے ہیں اللہ اس کو شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے جس کو دے دے، یہ اللہ کی دین ہے جس کو دے دے۔ اور آپ اگر جڑ جائیں گے، یقین جانیے تر جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ جوڑ نصیب فرمائے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میں اندر تھا، ایک دفعہ مجھے مفتی صاحب نے فرمایا آپ سارے کاموں کو چھوڑیں اور مجھے وقت دیں، میرے ادارے میں دیں، مجھے دواخانے میں ٹائم دیں، آپ میرے ساتھ جڑ جائیں۔ میں نے وہاں کافی سر دیکھیں انسان ہے، حرص ہوتی ہے، تو وہاں مجھے مال بہت ملتا تھا، مال زیادہ تھا، لیکن حضرت کا حکم تھا، میں سارے مال کو چھوڑ کر مفتی صاحب کے حکم پر آیا ہوں، میں نے کچھ دیکھا ہے تو میں آیا ہوں۔ اس لیے ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کثرت وہاں تھی، برکت یہاں پر ہے، تھوڑا ہوگا برکت والا ہوگا۔ اولیاء اللہ کے ہاں کثرت نہیں ہوتی، برکت ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ برکات نصیب فرمائے، قرآن کی یہ رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا سنا اللہ مجھے بھی اس پر عمل نصیب فرمائے، آپ لوگوں کی عمل نصیب فرمائے، اللہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کا کافی سارا ٹائم لے گیا معذرت کے ساتھ۔